گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامنقار ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صلاۃ والسلام کا یہ خوبصورت سفر جاری ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کے ساتھ ساتھ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے مختلف اعضاء، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مختلف عادتوں اور اہل بیت اطہار کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے اگلے شعر کو سنیے گا۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ اصحاب کہتے ہیں ساتھی کو، صحابہ کو، اور عطرت کہتے ہیں اولاد کو، اعزہ اور اقربا کو۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر عادت، ہر منہ مبارک، ہر خصلت پر درود پاک بھیجنے کے بعد امام عشق و محبت لکھتے ہیں کہ صرف ہم جیسی ہی مخلوق پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود کے نذرانے نہیں پیش کر رہی، بلکہ سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی شان کے مطابق اور اس کی نوری مخلوق یعنی فرشتے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود بھیج رہے ہیں۔ اور سبحان اللہ، یہ اس آیت کی طرف بھی اشارہ ہے، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اچھا، یہاں پر اس طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو رحمتیں لگاتار جاری ہو رہی ہیں، اور پھر عرض کی جا رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اور آپ کی اولاد اور اہل بیت پر بھی لاکھوں سلام ہو۔ سبحان اللہ۔ اور اگلے شعر میں کیا پیارا انداز اختیار کیا ہے، پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف کہتے ہیں کلام پاک کے ٹکڑے، اور غنچہائے قدس یعنی پاکیزہ کلیاں۔ اہل بیت نبوت سے مراد پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر والے۔ اللہ اکبر۔ انداز دیکھیں اہل بیت کا ذکر کرنے کا۔ امام عشق و محبت لکھتے ہیں کہ مقدس کلام یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کے ٹکڑے ہیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم کے گویا ہی حصے ہیں، اور مدینے کے چاند کے ماہ پارے ہیں، اور باغ قدس یعنی جنت کے مقدس باغ کے یہ پھول ہیں، اور خدا کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جنت کے باغ کے پھول ہیں، اور یہ اس کی کلیاں ہیں، یعنی خاندان نبوت، اہل بیت اطہار، عطرت پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر لاکھوں سلام ہو۔ پیارے آقا کی آل کی بارگاہ میں حاضری دینے کا کیا نرالا انداز ہے۔ دونوں اشعار کو دوبارہ سنتے ہیں۔ ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام، پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ کہ مولا کی ان پر کروڑوں درود، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ پارہائے صحف غنچہائے قدس، پارہائے صحف غنچہائے قدس اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ۔ پہلے ذرا مشکل الفاظ کے معنی سمجھ لیتے ہیں۔ آب تطہیر سے مراد ہے پاک کرنے والا پانی۔ ریاض نجابت یعنی شرافت اور بزرگی کا باغ، ریاض کہتے ہیں باغ کو، نجابت یعنی شرافت اور بزرگی کا باغ۔ اللہ اکبر۔ خیر الرسل یعنی تمام رسولوں میں بہترین، اور خمیر کہتے ہیں اصل جوہر۔ ہم کہتے ہیں نا اس کا خمیر ہی ایسا ہے، یعنی اب ان کا جو یعنی اہل بیت اطہار کے خمیر کی بات ہو رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور بے عیب یعنی بے لوث یعنی بے عیب، اور طینت سے مراد
پیدائش اور طبیعت۔ سبحان اللہ، ان دونوں اشعار کو ذرا سمجھیے گا۔ امام عشق و محبت کیا شاندار انداز میں لکھتے ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو یہ گلشن ہے نا، یہ کون سے پانی سے یہ پھول اگے ہیں؟ آب تطہیر، یہ گویا پاک کرنے والا پانی تو ہے، لیکن کمال ہے اعلیٰ حضرت کا، اعلیٰ حضرت نے گویا یہ آیائے تطہیر کی طرف اشارہ کیا ہے۔ قرآن پاک کی ان آیتوں کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں اہل بیت کی پاکی کا بیان ہے۔ شہنشاہ سخن برادر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، کیا شاندار بات لکھتے ہیں، جن کی پاکی کا قرآن پاک کرتا ہے بیان، آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ یہ وہ خاندان ہے جس کی پاکی کا بیان قرآن میں ہے۔ آئیے اس آیائے تطہیر کو سنتے بھی ہیں اور ایمان کو تازہ بھی کرتے ہیں۔ پہلے تلاوت سنتے ہیں اور پھر اس کا ترجمہ۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرما دے اور تمہیں پاک کر کے خوب ستھرا کر دے۔ جن کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیائے تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ سبحان اللہ۔ میٹھے اسلامی بھائیوں، یعنی باغ نبوت اور رسالت کے یہ مقدس پھول اور پودے اس پانی سے اگے ہیں جو پاک کرنے والا پانی ہے، اور اشارہ ہے آیات تطہیر کی طرف۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت کی شاعری کا کمال ہے کہ کبھی کن آیتوں کی طرف اشارہ، کبھی کس حدیث کی طرف اشارہ۔ سبحان اللہ۔ اچھا، فرماتے ہیں کہ سارے گلشن نبوت یعنی خاندان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بے عیب خلقت و طبیعت پر لاکھوں سلام، کیونکہ ان کی جو اصل ہے، ان کا جو اصل خمیر ہے، اللہ اکبر، امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خون مقدس ہے، اور نبوت کے گھر والوں پر لاکھوں سلام ہو۔ یعنی نبی پاک کا خون جس کی اصل ہو، اس کی سبحان اللہ شرافت کا، اس کی طبیعت کا، ان کی خلقت کا عالم، ان کی پیدائش کا عالم کیا ہوگا، اس پر لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے خاندان نبوت کی شان بیان کی تو کس پیارے انداز میں بیان کی۔ ایک اور شعر میں بھی لکھتے ہیں نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اہل بیت اطہار کی شان کیا پیارے انداز میں بیان کی ہے۔ ان دونوں اشعار کو پھر سنیے۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بے لوث طینت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ آب تطہیر سے جس میں پودے جمے، اس ریاض نجابت پہ لاکھوں سلام۔ خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، خون خیر الرسل سے ہے جن کا خمیر، ان کی بیلوں سے طینت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتون جنت کی بات کر رہے ہیں، اور کیا پیارا انداز۔ ہمارے لیے میسج بھی ہے، خاص طور پر اسلامی بہنوں کے لیے میسج ہے۔ جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا مشکل الفاظ کے پہلے معنی سمجھتے ہیں۔ مہ کہتے ہیں چاند کو، مہر کہتے ہیں سورج کو، آنچل کہتے ہیں دوپٹے کے کنارے کو۔ اچھا، ردائے یعنی چادر، اور نزاہت یعنی طہارت و پاکیزگی والی چادر۔ اللہ اکبر۔ اچھا، اب سیدہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار، ظاہرہ تر و تازہ روشن کلی،
سبحان اللہ، طیبہ طاہرہ پاکیزہ اور طہارت والی، اللہ اکبر۔ انداز دیکھیں امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کا، وہ لکھتے ہیں کہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کا ٹکڑا ہیں، ان کی شرم و حیا، پاکیزگی اور پارسائی اور پرہیزگاری کی عزت و عظمت پر لاکھوں سلام۔ یعنی ان کے آنچل کا عالم یہ تھا کہ مہ و مہر نے، یعنی آپ کی چادر کو چاند اور سورج بھی نہ دیکھ سکے، آپ اس طرح اپنے آپ کو چھپا کر رکھتی، پردہ کیا کرتی۔ اور خاتون جنت کے پردے کا عالم تو یہ ہے میٹھے اسلامی بھائیوں، اور خاص طور پہ اسلامی بہنوں کے لیے میسج ہے کہ آپ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مسکرائی نہیں، فقط ایک بار مسکرائی، اور اس مسکرانے کی وجہ بھی یہ بنی کہ جب آپ کو ایک ایسی ڈولی بتائی گئی، ایک ایسا طریقہ بتایا گیا کہ اگر جنازہ اس میں لے جایا جائے تو کسی غیر مرد کی میت پر نظر نہیں پڑے گی، تو آپ اس لیے مسکرائیں کہ اب میرے جنازے پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہیں پڑے گی۔ یہ انداز تھا خاتون جنت کے پردے کا، اور سبحان اللہ ان کے اس پردے کا اکرام قیامت کے دن زمانہ دیکھے گا کہ جب اعلان ہوگا کہ تمام اہل محشر اپنی نگاہوں کو نیچا کر لیں، کیونکہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سواری گزرنے والی ہے، اس دن بھی ان کے پردے کا اہتمام کیا جائے گا، یہ شان ہے ان کی۔ اور سبحان اللہ اگلے شعر میں امام اہل سنت لکھتے ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا دنیا جہان کی عورتوں کی سردار ہیں، جنت کی مقدس کلی ہیں، پاک باز اور طہارت کا پیکر ہیں، میں اپنے نبی کی جان کے سکون و آرام پہ کیوں نہ لاکھوں سلام بھیجوں، کیونکہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاتون جنت سے بڑا پیار فرماتے۔ اللہ اکبر۔ حدیث کی کتابوں میں یہ مضمون موجود ہے کہ مشابہت میں، چال ڈھال میں خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا پیارے آقا سے بہت زیادہ مشابہت رکھتی، اور پیار کا عالم یہ تھا کہ جب وہ نبی پاک کے در پر حاضر ہوتی، پیارے آقا اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاتے، بوسہ دیتے اور اپنی جگہ بٹھاتے، اور جب خاتون جنت تشریف فرما ہوتی اور آقا تشریف لے جاتے تو خاتون جنت کھڑی ہو جاتی اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کو بوسہ دیتی اور اپنی جگہ بٹھاتی۔ اللہ اکبر۔ اس انداز میں بھی ہمارے لیے درس ہے، جو بیٹیوں والے ہیں ان کو بیٹیوں سے کس طرح کا تعلق رکھنا چاہیے، کتنا پیار اپنی بچیوں کو دینا چاہیے۔ بدقسمتی سے آج لوگ بچیوں کی پیدائش پر ناراض ہو جاتے ہیں، غمگین ہو جاتے ہیں، گھروں میں لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سناتا چلوں، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کا مضمون ہے، بیٹیوں کو برا نہ کہو، بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ جملہ ہی کتنا پیارا ہے کہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ ارے احادیث کے مضمون کے مطابق یہ بیٹیاں تو جنت میں جانے کا سامان ہیں، پھر بیٹیوں کی پیدائش پر غم زدہ کیوں ہوں؟ خاتون جنت سے محبت بھی ہو اور بیٹیوں سے معاذ اللہ الجھن بھی ہو۔ نہیں میرے بیچے اسلامی بھائیوں، جس رب نے بیٹیاں دی ہیں وہی انشاءاللہ ان کے رشتے اور ان کے دیگر معاملات میں بھی ہماری مدد فرمائے گا۔ تو اللہ اکبر۔ خاتون جنت کا تذکرہ ان دونوں اشعار میں ایک بار پھر سنیے اور ایمان کو تازہ کیجئے۔ بریلی کے تاجدار لکھتے ہیں، فرماتے ہیں، جس کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ اس کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے، جس کا آنچل نہ دیکھا مہ و مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ گونج گونج اٹھے ہیں نغمات رضا سے بوستا، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے، کیوں نہ ہو کس پھول کی مدحت میں وامل قار ہے۔